کہ اس کے اندر اللہ کے رسول کو حکم ہوا ہے اس آیت کے اندر، حبیب آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سے سوال کیجئے کہ ان کو کس شرط کی بنیاد کے اوپر نبوت ملی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلِكَ، یعنی پیغمبروں سے سوال کرو، پوچھو کس شرط کے بنیاد کے اوپر نبوت ملی۔ کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے نہیں پوچھا تو حکم خدا کی خلاف ورزی کی، اگر پوچھا تو ایک ہی وقت میں اتنے پیغمبر تھے کہاں؟ عجیب سوال تھا نا، بڑا لوجیکل منطقی سوال ہے، سمجھ میں آنے والی۔ قرآن نے کہا کہ حبیب تجھ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں سے سوال کرو کہ انہیں کس شرط کے اوپر نبوت دی گئی۔ کہا کہ اگر یہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے، اس کے مفہوم سے بھی اتفاق کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے پوچھا یا نہیں پوچھا؟ نہیں پوچھا تو خداوند کریم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اگر پوچھا تو ایک وقت میں یہ پیغمبر تھے کہاں؟ پہلے مولانا ایک مرتبہ مسکرایا، مسکرانے کے بعد فوراً جواب دیا کہ یہ آیت زمین پہ نہیں اتری، آسمان پہ اتری۔ میں نے کہا نا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کرنا یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے جی۔ اور علی کے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ رسوا ہو گیا، تاریخ کے اندر موجود ہے جی۔ ایک شخص کو اپنے علم کے اوپر بڑا فخر تھا، اس نے منبر پہ جا کے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ایک بوڑھی عورت نے پوچھا یہ بتاؤ کہ حضرت آدم نے کتنے حج کیے جی؟ اس کی چونچ بند ہو۔ اب کہنے لگا کہ اے خاتون یہ بتا تو اپنے شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر نکلی ہے یا اجازت کے بغیر؟ اگر اجازت سے نکلی ہے تو اس کے اوپر لعنت، اگر اجازت کے بغیر نکلی ہے تو تیرے اوپر لعنت۔ تو اس نے کہا یہ بتا کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جو بیوی ہے زمانے کے امام سے جنگ کرنے کے لیے نکلی تھی، پیغمبر سے اجازت لے کے نکلی تھی؟ اب جواب ختم۔ یعنی جس نے بھی علی کے بعد یہ دعویٰ کیا وہ رسوا ہو گیا، ذلیل ہو۔ اب مولا نے کہا کہ یہ آیت جو ہے زمین پہ نہیں اتری، آسمان پہ اتری۔ تو علی کہا کرتے تھے جی قرآن کے بارے میں پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھو۔ اللہ کے رسول بتا گئے تھے نا، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اس کا مطلب مولا فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں قرآن کی کون سی آیت کب اتری، کس وقت اتری، رات میں اتری، دن میں اتری، خشکی پر اتری جی جی، طریق کے اوپر اتری، پہاڑ کے اوپر اتری، کہاں اتری، کس وقت، میں جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو۔ تو علی کہتے ہیں کہ یہ آسمان پہ اتری ہے، زمین پہ نہیں۔ کب؟ میرا بھائی محمد جب معراج پہ جا رہے تھے، پہلے آسمان پہ پہنچے، دوسرے آسمان پہ پہنچے، تیسرے آسمان پہ پہنچے، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو اللہ نے جبریل کو وحی کی، جبریل سارے انبیاء سے کہو کہ وہ قطار باندھے ہوئے کہ کھڑے ہو جائیں، دو رؤیا، اور میرا حبیب بیچ میں سے گزرے گا اور ایک ایک نبی سلام کرے، میرا حبیب جواب سلام دیتا ہوا جائے گا۔ جی تو مولا فرماتے ہیں کہ تو معراج، میرا بھائی چوتھے آسمان پہ پہنچا، اللہ کے سارے پیغمبر قطار باندھے ہوئے کھڑے ہیں، سلام کر رہے ہیں جی۔ 1,23,999 پیغمبر جب سب سلام کر چکے تو اس وقت یہ آیت اتری، جبرائیل اس آیت کو لے کے آئے، کہا
حبیب ان تمام پیغمبروں سے سوال کرو کہ ان کو کس شرط کے بنیاد کے اوپر نبوت عطا کی گئی. مولا فرماتے ہیں اس وقت میرے بھائی نے نقاب نور کو ایک مرتبہ پلٹ دیا اور اس کے بعد سوال کیا ہے پیغمبروں بتاؤ تمہیں کس شرط کے اوپر نبوت ملی. جی اس وقت اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ تمہیں کس شرط کے اوپر نبوت ملی. تو سب نے یک زبان ہو کے کہا اللہ کے رسول ہمیں اگر نبوت ملی ہے کہ 3 شرطوں کے بنیاد کے اوپر. کہا وہ شرطیں کون سی؟ تو کہا اللہ کی وحدانیت کا اقرار، آپ کی نبوت کا اقرار اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار. سارے انبیاء نے کہا کہ 3 شرطوں کے بنیاد کے اوپر ہمیں ملی اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کے رسول کی نبوت کا اقرار، علی کی ولایت کا اقرار. اب ذرا آپ رک کے بتائیے کہ مجھے کہ اقرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان سے قبول کرنا، بتانا. جی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کا مطلب یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھے. جی رسول اللہ کی نبوت کا اقرار محمد الرسول اللہ زبان پہ جاری کرے اور علی کی ولایت کا اقرار علی ولی اللہ زبان سے جاری کرے. تو علی کی ولایت کے بغیر نبیوں کو پیغمبروں کو نبوت نہیں ملی تو مسلمان کو نجات کہاں سے ملے گی؟ تو اب مولا فرماتے ہیں کہ اب میرا بھائی جی پیغمبروں سے اقرار لینے کے بعد آگے بڑھے. جبریل ساتھ ایک مرحلے پہ پہنچے، ایک مقام پہ پہنچے. جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول میری حد ختم ہو گئی ہے، لو دنو تو لاحترقت، اگر میں یہاں سے آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، میری حد یہاں سے ختم ہو گئی. جی کہ انبیاء پیچھے رہ گئے، جبریل پیچھے رہ گئے، سب پیچھے رہ گئے. اب وہاں جبریل کہتا آگے میں نہیں بڑھ پاؤں گا. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے پہلو میں ہے، میرے ساتھ چلو، جلنے سے بچ جاؤ گے. جی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تم میرے ساتھ ہو، میرے پہلو میں ہو، جلنے سے بچ جاؤ گے. تو صحابیت جلنے سے بچا نہ سکی. پہلو میں ہونے سے، پڑے رہنے سے یا صحابیت جلنے سے بچا نہ سکی. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہاں سے تنہا اکیلا آگے بڑھا. نور کا ایک سمندر ہے. جی نور کی لہریں آہستہ آہستہ مجھے پیچھے سے جی دھکا دے رہی ہے، میں آگے جا رہا ہوں. نور کے سینے کو چیرتا ہوا میں جا رہا ہوں. ایک مقام پہ پہنچا، آواز آئی حبیب انا و انتا، اب یا تو ہے یا میں ہوں. مقام رسول. جی آج اس ہستی کی وفات یا شہادت کی تاریخ ہے. مقام رسول اس مرحلے پہ آیا. اللہ کہتا ہے حبیب انتا و انا، کوئی اور نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے اتنا روب تھا جی میں سر نہیں اٹھا پایا، اتنا روب. دوبارہ آواز آئی حبیب انتا و انا، یا تو ہے یا میں. اچھا تیسری مرتبہ حبیب انتا و انا خلقت الخلق لاجلک، یا تو ہے یا میں ہوں. حبیب سن لے میں نے یہ پوری کائنات تیرے لیے پیدا کیا ہے. خلقت الخلق لاجلک، اس پوری کائنات کو تیرے لیے میں نے بنایا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے اس وقت میں نے آہستہ سے سر اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا اے پروردگار اگر تو نے اس پوری کائنات کو میرے لیے خلق کیا ہے تو ترکت الخلق لاجلک، میں نے بھی اس پوری کائنات کو تیرے خاطر ٹھکرا دی. میں نے بھی تیرے خاطر ٹھکرا دی ہے پوری کائنات. وہ رسول
اللہ کا وہ حبیب اتنا